ہلو ہلو ٹیسٹنگ ٹھیک. ہلو خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں. تھوڑا قریب ہونا پڑے گا. قاری محمد عمر کو بلائیں گے. قاری محمد عمر. ابھی بلا ابھی بلانے کا تلاوت کے لیے اسٹارٹ کریں, اس کے بعد کر سکتے. آپ سب آئے ہوئے مہمانوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. اور آج کا باقاعدہ اس چوتھے مناظرے کا آج اہتمام کیا گیا ہے بمقام جامع مسجد الصدیق میں مولانا جمیل اظہر وتھرا کی سرپرستی میں. قرآن مجید کی تلاوت کے لیے میں دعوت دوں گا قاری محمد عمر کو کہ وہ آئیں اور یہاں تلاوت کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوق الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. آج کا مناظرہ جو جامع مسجد الصدیق میں اہتمام پایا ہے پاکستان کے مایہ ناز مناظرین جناب محمد حکیم عمران ثاقب صاحب اور پروفیسر شفیق کنول صاحب یہاں موجود ہیں. آج کا یہ مناظرہ جس کا موضوع مسیحیت اور اسلام میں نجات کا تصور، اس پر آج گفتگو ہوگی. اور دونوں ہی مناظرین کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. میں سب سے پہلے پریزنٹیشن کے لیے حکیم محمد عمران ثاقب صاحب کو دعوت دوں گا آپ کی تالیوں میں کہ وہ آئیں اور اپنے دعوے کو پیش کریں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل توثرون الحیاۃ الدنیا
والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، قرآن کریم کی ان آیات کے اندر یہ بتایا گیا ہے قد افلح من تزکیٰ، جس آدمی نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، گناہوں سے پاک کر لیا، شیطانی رستے سے چلنے سے اپنے آپ کو بچا لیا اور شیطانی کاموں سے اپنے آپ کو جو بچا لیا، قد افلح، اس کی نجات ہو گئی۔ جو شیطان ابلیس کے کاموں سے بچ گیا، برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اس کی نجات ہو گئی۔ قرآن کریم فرقان حمید نے یہ پہلی بنیاد ہمیں بتا دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک کر لے، اپنے رب کا وہ ذکر کرے، نماز پڑھے، اس کی فلاح ہو گئی، اس کی نجات ہو گئی۔ مگر قرآن کریم یہ بیان کرتا ہے کہ لوگ اس طرف آنے کی بجائے وہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، جبکہ آخرت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، مگر لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ نجات کا یہی طریقہ کہ اعمال بہترین اعمال ہوں، جو خدا تعالیٰ نے قانون نازل کیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا۔ یہی طریقہ جو ہے صحف ابراہیم و موسیٰ قبل ازی جو صحائف ہیں ان کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نجات کا یہ طریقہ قبل ازی جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کو دیکھیں تو قرآن کریم کی ابتدا میں پہلے ہی صفحے کے اندر یہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے غیب کے اوپر اور انہوں نے نماز قائم کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے ان کو رزق عطا کیا ہے اس رزق کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں، اپنے مال کو وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی پہلی بات ایمان بالغیب بتائی ہے، دوسری بات یہ یقیمون الصلاۃ کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو خدا نے انہیں رزق دیا ہے وہ اس رزق سے خرچ کرتے ہیں۔ قبل ازی میں نے بتایا کہ وہ شیطانی رستوں پہ وہ نہیں چلتے ہیں۔ تو یہ باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان کے اوپر نازل کیا گیا، جو اس سے قبل نازل کیا گیا، اس کے اوپر وہ ایمان رکھتے ہیں، تو وہ آخرت پہ کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ ہیں نجات پانے والے۔ گویا یہ ہمیں ایک ابتدا میں ہی، قرآن کریم کی ابتدا میں ہی ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ اس کے لیے یہ چیز جو ہے ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان جو خدا تعالیٰ کی ذات پر ایمان، جیسا اس نے کہا، جیسا اس نے بیان کیا اپنے بارے میں، ویسا ایمان۔ اس کے فرشتے ہیں اس پہ ایمان، اس کی نازل کردہ کتابیں ہیں اس کے اوپر ایمان، آخرت کا دن آئے گا، حساب و کتاب ہوگا، جنت اور جہنم، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یوم آخرت کے اوپر ایمان لانا۔ یہ چیزیں یہاں پہلی بنیاد میں ہی بتا کے فرمایا ہے کہ یہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ نجات یافتہ ہیں۔ نجات کے لیے سب سے پہلی بات جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر اعمال صالحہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے۔ پہلی بات ایمان ہے۔ جب آپ ایمان لے آئے، ایمان کیسا؟ جیسا خدا تعالیٰ نے کہا ہے، جو بیان کیا ہے ویسا آپ ایمان لے کے آئیں۔ اس کے بعد ابلیس کے رستے سے آپ بچ جائیں، جو خدا تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے اس کے اوپر آپ عمل پیرا ہو جائیں تو آپ کی نجات ہوگی۔ یہی قرآن کریم کا جو نچوڑ ہے یہ بیان کیا ہے کئی جگہ۔ سورہ بقرہ کے اندر ہی آیت نمبر 82 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پہلی بات اللہ کی ذات پر ایمان لانا، دوسری بات وعملوا الصالحات، اچھے کام کرنے، نیک صالح کام کرنے جو خدا نے اپنی قانون کے ذریعے، اپنی شریعت کے ذریعے بیان کیے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ ہیں جنت والے۔ پہلی بات ایمان کی ہے،
دوسری بات شریعت کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ہے، اور فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ ہیں جنت والے، نجات پانے والے۔ اسی طرح سورہ نساء ہے اور 57 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ وہی بات ہے یہاں دہرائی ہے کہ ایمان شرط اول ہے اور اس کے بعد اعمال صالحہ جو شریعت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ کہف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا ہے۔ اسی طرح سورہ ابراہیم 23 کے اندر اور الحج 14 کے اندر، سورہ لقمان ہے اس کی آیت 8 کے اندر، سورہ ہود کی آیت 23 کے اندر یہی بات، سب سے پہلے شرط اول جو ہے وہ ایمان ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اعمال صالحہ ہے، یعنی شریعت پر وہ عمل کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ ایمان کیسا، اپنی مرضی کا ایمان نہیں، ایمان کیسا؟ قرآن کریم نے ہمیں یہ بیان کیا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے اندر شرک کی آمیزش نہیں کی، اللہ کی ذات کو تنہا مانا، لا شریک مانا، اس کا کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اس کے سوا کسی کو معبود نہیں بنایا، تثلیث وغیرہ یہ وہ جو عقائد ہیں، ایسا نہیں۔ لم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان کے اندر ظلم کی آمیزش نہیں کی ہے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ ہیں امن والے، نجات والے، اور وہی ہیں ہدایت کے اوپر۔ واضح ہو گیا، یہاں واضح ہو گیا کہ جو خدا کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی نجات نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ایک اور مقام کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا ہے لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ مشرک جو ہے اس کی نجات نہیں ہے، اس کے اوپر جو ہے جنت جو ہے وہ حرام کر دی گئی ہے، مشرک کی نجات نہیں ہے۔ شرط اول ایمان ہے، اور ایمان ایسا کہ اس کے اندر شرک کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ اگلی بات ہے نیک اعمال۔ نیک اعمال کون سے ہوں گے؟ ایسا نہیں کہ میں کوئی عمل بذات خود نیک بنا لوں، خود کروں کہوں جی یہ نیک عمل ہے، اپنی پسند کا نیک عمل نہیں۔ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملے گی نبی کے ذریعے سے، وہ اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا، وہی نیک کام ہوگا۔ اگر نبی جو ہے کام کو نیک قرار دیتا ہے اسے نیک ماننا ہوگا، نبی ایک کام کو برا قرار دیتا ہے اسے برا ماننا ہوگا۔ قرآن کریم جو ہے سورہ نساء کے اندر، نساء 13 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کی نجات ہوگی، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ گویا اب نجات کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے، پہلے جو بھی نبی آیا نبی کی پیروی کرنا، نبی کو ہادی بنا لینا، یہ نجات کا ذریعہ تھا، کیونکہ جو نجات دینے والا ہے وہ خدا ہے۔ اس خدا نے جو تعلیم جو ہے وہ نبی کے اوپر نازل کی ہے۔ وہ کوئی بھی نبی ہو اپنے زمانے کے لوگوں کا وہ ہادی ہوتا ہے۔ اگر لوگ اس کو ہادی تسلیم نہیں کرتے، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو اپنے زمانے میں، چاہے کوئی نبی ہو، حضرت مسیح ابن مریم ہوں، جو اپنے نبی کو ہادی نہیں مانے گا، اس کی پیروی نہیں کرے گا، اس کے لیے نجات نہیں ہے۔ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ بائبل کے اندر جو قبل ازی نبی آئے ہیں ان کی جو تعلیم تھی وہ مخصوص تھی قوموں کے لیے، اپنے قبائل کے لیے، اپنے علاقوں کے لیے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غیر بنی اسرائیلوں کو کبھی دعوت نہیں دی ہے، اور حضرت مسیح ابن مریم نے صاف طور پہ کہا تھا کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالمگیر دعوت لے کے آئے، تو لہٰذا اب نجات حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہوگی۔ اگر ہم ان کی اطاعت نہیں کرتے تو نجات نہیں ہے۔ قرآن کریم نے یہ واضح بیان کر دیا ہے، ان کے ذریعے سے جو خدا تعالیٰ نے پیغام نازل کیا ہے اس کو قبول کرنا ہوگا، پھر نجات ہوگی۔ ہاں اگر نہیں، قرآن کریم نے انجام بھی بیان کیا ہے کہ میدان معاشر ہوگا، سب کو ہم وہاں جمع کریں گے، سب کو ہم اکٹھا کریں گے۔ ٹائم نوٹ کون کر رہا ہے؟ ہاں، سب کو ہم اکٹھا کریں گے۔ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی 69 تا 71 آیت کے اندر یہ بات بیان کی ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ پادری صاحب یہ ذکر کریں گے، میں خود ہی ذکر کر دوں اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے کہ تیرے رب کی قسم ہے کہ ہم انہیں
اور شیاطین کو، ان سب کو جمع کریں گے، ان سب کو ہم اکٹھا کریں گے۔ ایک تصور پایا جاتا تھا کافروں میں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مٹی بن جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کریم نے سورہ مریم کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ تیرے رب کی قسم ہے کہ ہم ضرور بالضرور ہم ان کو اکٹھا کریں گے، ان کافروں کو، ان شیاطین کو، ان منکروں کو، ان انکار کرنے والوں کو ہم ضرور جو ہے وہ جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہم انہیں حاضر کریں گے۔ یہ وہی بات ہے کہ بائبل کے اندر بھی یہ بات بیان کی گئی ہے۔ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہر گھٹنا خداوند کے حضور جھکے گا، ہر گھٹنا۔ جب یہ پوری آیت پڑھوں گا نا بائبل سے تو یہ قرآن کریم کی سورہ مریم کی آیت کے بالکل عین برابر ہے۔ تو قرآن کریم کی اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ پھر ہم ہر گروہ سے اس کو الگ کر لیں گے جو جہنم کا سزاوار ہے۔ تم میں سے ہر کوئی وہاں جو ہے حاضر ہونے والا ہے، یہ تیرے پروردگار کے ذمے قطعی فیصل شدہ امر ہے۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے، پھر ہم نجات دیں گے پرہیزگاروں کو، اور نافرمانوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میں نے جیسا آپ کو ابھی عرض کیا ہے کہ قرآن کریم کے یہی بیان یہ قبل ازیں بائبل کے اندر بھی موجود ہے، عہد نامہ قدیم کے اندر بھی، عہد نامہ جدید میں تھوڑی تحریف کے ساتھ موجود ہے۔ عہد نامہ قدیم میں یہ یسایہ 45:23 کے اندر موجود ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ ہر گھٹنا خدا کے لیے جھکے گا۔ اور جب یہی بات آئی عہد نامہ جدید میں تو جناب پالوس نے یہاں تھوڑی سی تحریف کر کے اس کو یوں بیان کیا کہ ہر گھٹنا یسوع کے آگے جھکے گا۔ تو یہ جو ہے یہ قیامت کے بارے میں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں سورہ مریم کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے جس کا بھی میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، یہاں ایک لفظ آتا ہے وارد۔ مسیحی حضرات اس وارد کے لفظ کے اوپر اعتراض کیا کرتے ہیں اور مکمل نہیں پڑھتے، جیسا میں نے ابھی آپ کو مکمل پڑھ کے وہ سنائی نا، صرف ایک ٹکڑا لیتے ہیں اور ایک لفظ وارد سے یہ باور کرا کے دھوکہ دیا کرتے ہیں کہ ہر کوئی جہنم میں جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ میں نے مکمل آیات آپ کے سامنے جو ہے تلاوت کر دی ہیں کہ شیاطین اور کافر لوگ جو ہیں ان سب کو جمع کیا جائے گا، میدان معاشر میں اکٹھا کیا جائے گا، پھر نجات ملے گی پرہیزگاروں کو اور ان کافروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ تیرے رب نے اپنے اوپر یہ اپنے قطعی یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ سب کو وہاں جو ہے وہ جمع کرے گا۔ یہ میدان معاشر کی بات کیجیے، کس لیے؟ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، وہ جنت میں جائیں گے، اور جو شیاطین تھے اور ان کے رشتے پہ چلنے والے تھے وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہاں تو قرآن کریم نے تو یہ بیان کر دیا، واضح کر دیا کہ جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، مگر بائبل میں ہمیں جو بیان ملتا ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ وہ یہ کہ تم میں سے ہر کوئی جہنم میں جائے گا، آگ سے نمکین کیا جائے گا، تم میں سے ہر کوئی آگ سے نمکین کیا جائے گا۔ بہرحال تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے 22-39 میں مومن کی زندگی کا ایک ضابطہ حیات بیان کیا ہے، جس کا بھی مقصد یہ ہے، پہلی بات ایمان والی ہے، آگے اعمال صالحہ کا ذکر ہے، وہی بات جو قبل ازیں بیان ہوئی ہے یہاں تفصیلاً بیان کر دی گئی ہے کہ مومن متقین لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ اور سورۃ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہاں فرمایا کہ مومنوں کی نجات ہوگی، جو ایمان لے کے آئے اور وہ جو ہیں نماز پڑھتے ہیں بڑے خشوع کے ساتھ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ جو اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ ایسے اعمال کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ اور ان کی فلاح کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں جنت کے وارث ہوں۔ پہلی شرط ایمان کی، آگے اعمال صالحہ۔ وہ اعمال صالحہ جو ہیں ان میں زیادہ تر احکام عشرہ ہے، بائبل میں بھی آ جاتے ہیں، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ان اعمال کا ذکر کر کے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ جنت کے وارث ہوں گے۔ ایک سیدھی سی بات ہے، اگر ہم سوچیں، اگر ہم غور کریں تو بالکل سادہ آسان سی بات ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہاں ہم جو بھی کریں گے اس کا ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا کل، اگر ہم ایمان رکھیں تو۔ اگر یہ تصور ہی ہم ختم کر دیں
کہ کل جو ہے ہم کسی کے موت پہ ایمان لے آئیں, کسی کے خون بہانے پہ ایمان لے آئیں, تو ہماری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے, ہماری نظر, یہ تو ایک دنیا کو تباہی کے جو طرف لے جانے والی بات ہے. کسی نے کہا تھا کہ کل یگ نہیں کر جگ ہے یہ, کل یگ نہیں کر جگ ہے یہ, یا دن کو دے اور رات لے, کیا خوب سودا نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے, یہاں جو کرو گے وہ جو بو گے سو کاٹو گے. یہ پکی بات ہے. اور قرآن کریم نے اس کے بارے میں فرمایا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم ان اللہ سریع الحساب. آج ہر ایک کو اس کی کرنی کا پھل دیا جائے گا, جو کر کے آیا ہے اس کو اس کا اجر ملے گا, پھل ملے گا. اگر اس نے نیکی کی ہے تو اس کو نیک اجر ملے گا, اگر اس نے بدی کی ہے تو اس کو اس کا جو نتیجہ ہے اسے بھگتنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے, اور تمہارے اوپر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا. اور ایمان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے وہ حساب لینے والا ہے. قرآن کریم نے ہمیں سورہ بقرہ کے اندر 135 تا 137 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جماعت گزر چکی انہوں نے جو کیا سو کیا, وہ ان کے لیے ہے, تم جو کرو گے وہ تمہارے لیے ہے. ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا, اور نہ تمہارے اعمال کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ تو نجات پاؤ گے, ہمارے مسیحی بھائی کہتے ہیں کہ مسیحی ہو جاؤ تو نجات پاؤ گے. ایسا نہیں ہے. قرآن کریم کہتا ہے کل آپ کہہ دو ان سے ہم صحیح راہ پر ملت ابراہیم پر ہے, اور ابراہیم خالص اللہ تعالیٰ کے پرستار تھے, وہ مشرک نہ تھے. اے مسلمانوں تم سب کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی ہے, اور جو چیز ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئی, اور جو اللہ کی جانب سے موسیٰ, عیسیٰ اور دیگر انبیاء کو عطا کی گئی, ہم ان کے درمیان کسی قسم کا فرق نہیں کرتے ہیں, اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. اگر یہود و نصارہ تم جیسا ایمان لے آئیں تو ہدایت پائیں گے, اگر منہ موڑیں تو ان کے لیے کوئی نجات نہیں ہے. ان کی اللہ تعالیٰ ان قریب آپ کی کفایت کرے گا, اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. قرآن کریم کی ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ نجات نبیوں کی تعلیم پر ہے, خود ساختہ مذہب پر نہیں, بزرگوں کی روایتوں پر نہیں ہے. جو خدا تعالیٰ نے احکام نازل کیے ہیں نبیوں کے ذریعے سے, ان پہ عمل کرو گے تو تمہاری نجات ہے. نبی ذریعہ ہے نجات کا. نبی کے پاس آؤ گے, نبی کے پاس وہ ہدایت ہے جو اسے عرش معلیٰ سے مل رہی ہے. وہ نبی تمہیں وہ جو ہدایت دیتا ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ, کیونکہ اس کا تعلق آسمان سے ہے, وہ وحی سے بولتا ہے, تو لہٰذا نجات چاہیے تو نبی کی پیروی جو ہے وہ لازمی ہے, اس کے بغیر نجات نہیں ہوگی. میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں, قرآن کریم نے دو ٹوک کہا ہے آل عمران کے اندر اور ورثہ 85 کے اندر, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر نجات چاہتے ہو تو یہ جان رکھو اسلام کے سوا کہیں نجات نہیں ہے, اسلام کے سوا کہیں نجات نہیں ہے, اور جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. دین اسلام کے سوا کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف دین اسلام ہے. یہ جو نام رکھے ہوئے ہیں وہ آل عمران جو ہے وہ 85 ہے 85 جی ہاں. اور قرآن کریم میں اس کی وجہ بھی بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف دین اسلام ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. یہ جو نام انہوں نے رکھے بعد میں, کوئی یہودی بن گیا, کوئی مجوسی بنا, کوئی مسیحی بنا, یہ انہوں نے خود رکھے ہیں. خدا نے کوئی سند ایسی نہیں اتاری ہے. جائیے آپ تورات اٹھا کے دیکھیے, پوری تورات میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ تم یہودی ہو جاؤ. اور اب عہد نامہ جدید جو ہے وہ اٹھا کے دیکھیے, حضرت مسیح نے کہیں نہیں ان سے کہا کہ تم مسیحی ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا جو دین ہے روز اول سے وہ ایک ہی ہے. وہ حضرت نوح کا زمانہ ہو, ابراہیم کا زمانہ ہو, حضرت موسیٰ کا ہو, حضرت مسیح ابن مریم کا ہو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو, سب دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے تھے. یہ جو نام رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے, یہ ان کے خود ساختہ نام ہے, ان کی کوئی سند نہیں ہے. اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین صرف اسلام ہے, اور نجات جو ہے وہ صرف اسلام میں.
قرآن کریم کی سورہ شورا آیت نمبر جو ہے 13 ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، کہ آپ کے لیے وہی شریعت ہے، وہی دین ہے جو قبل عظیم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا نوح کو، ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو۔ معلوم ہوتا ہے عقل کا بھی تقاضا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام آئیں تو کوئی اور دین لے کے آئیں، ابراہیم علیہ السلام آئیں کوئی اور دین لے کے آ جائیں، حضرت موسیٰ آئیں وہ اور دین لے کے آ جائیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ دین روز اول سے ایک ہی تھا، نبی جو تھے، انبیاء جو تھے وہ مبلغ تھے۔ کچھ شریعت جو ہے رسمی شریعت وہ کچھ ایسی تھی کہ وقت کے تقاضے کے مطابق اس کے احکام کچھ عارضی تھے، جیسے حضرت مسیح سے یہودیوں نے کہا تھا کہ پھر یہ کیوں لکھا ہے، انہوں نے کہا تمہاری سخت دلی کی وجہ سے، ورنہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تمہاری سخت دلی کی وجہ سے۔ کچھ رسمی شریعت ایسی تھی، بنیادی تعلیمات جو ہے وہ ہمیں ایک ہی ملے گی، جو حضرت نوح کے زمانے میں بھی، ابراہیم کے زمانے میں بھی، حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی، آپ انجیل دیکھیں وہاں بھی، قرآن کریم میں بھی بنیاد ایک ہی ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ نجات ہوگی، جس میں سب سے پہلی بات ایمان ہے، اور ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں ہے، اس کے بعد اعمال صالحہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دین اسلام کے سوا نجات نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی دین ہے اور وہ اسلام ہے۔ اس لیے اگر نجات چاہتے ہو تو دین اسلام کو قبول کرنا ہوگا، اس کے سوا نجات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں اسلام کے سوا کوئی دین نہیں ہے۔ یہ جو نام رکھے ہوئے ہیں خود ساختہ ہیں، نہ حضرت مسیح نے اس کی تعلیم دی ہے نہ کسی اور نے، یہ خود ساختہ نام ہے اور ان کی کوئی جو ہے وہ حیثیت نہیں ہے۔ اب آئیے، میں نے جو باتیں بیان کی ہیں، جو میں نے ذکر کیا ہے، بائبل جو ہے میرے ساتھ متفق ہے، بائبل میرے ساتھ کھڑی ہے۔ جو میں نے بیان کیا ہے، سب سے پہلی بات ایمان ہے، شرط اول نجات کے لیے۔ ایمان کیسا؟ جیسا خدا نے بیان کیا ہے نبیوں کے ذریعے سے۔ دوسری بات اعمال صالحہ ہیں، جب ایمان لے آؤ پھر نیک عمل کرو، اور نیک عمل کون سا؟ جو تمہیں نبی بتائے گا وہ نیک عمل ہوگا، اپنے خود ساختہ جو باتیں ہیں وہ نیک نہیں ہوں گی، جو نبی تمہیں ہدایت دے گا خدا کی طرف سے وہ نیک ہوں گی۔ بائبل ہمارے ساتھ کھڑی ہے، جیسے کہ کیسا؟ تواریخ 20:21 ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا پر ایمان رکھو تو قائم کیے جاؤ گے۔ خدا پر ایمان رکھو، پہلی بات ایمان کی، جیسا قرآن کریم نے پہلی بات کی تھی نا، الذین یؤمنون، پہلی بات ایمان کی۔ جب میں نے بائبل کو کھولا تواریخ 20:21 کو، تو جو پہلی بات تھی نجات کے لیے ضروری، قائم رہنے کے لیے ضروری، اگر تم قائم رہنا چاہتے ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ خدا پر ایمان رکھو۔ خدا پر ایمان رکھو گے تو قائم کیے جاؤ گے، اس کے نبیوں کا یقین کرو، اس کے نبیوں کا میں نے قرآن کریم کے حوالے سے بیان کیا تھا، ایمان لاؤ اور نبی کی اطاعت جو ہے تمہارے اوپر فرض ہے۔ تو وہی بات یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد اس کے نبیوں کا یقین کرو، نبیوں کی پیروی کرو، جو تمہیں نبی کہہ رہے ہیں اس کی پیروی کرو، اپنے بزرگوں کی روایتوں کی نہیں، اپنے بنائے ہوئے عقائد کی نہیں، اپنی خود ساختہ باتوں کی نہیں، نبیوں کی پیروی کرو تو تم کامیاب ہوگے۔ یہ تواریخ 20:21 میں ہے۔ زبور 78 اور 22 کے اندر ہے، اسرائیل پر قہر ٹوٹ پڑا اس لیے کہ وہ خدا پر ایمان نہ لائے اور نہ اس کی نجات پر بھروسہ کیا۔ پہلی بات جو ہے وہ ایمان کی، یہاں بھی زبور کے اندر بھی۔ زبور 31 کے اندر ہے، خداوند ایمانداروں کو سلامت رکھتا ہے، ایمانداروں کو سلامت رکھتا ہے، مغروروں کو خوب بدلہ دیا کرتا ہے۔ یہ زبور کے اندر بیان ہے۔ ایمان کے بعد نجات کے لیے ضروری کیا ہے؟ خدا کی شریعت پر عمل کرنا، جیسا قرآن کریم کے حوالے سے میں نے بیان کیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، پہلی بات جو ہے ایمان کی ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ اعمال صالحہ ہے۔ بائبل میں بھی بین ہی بیان کیا گیا ہے کہ پہلی بات ایمان کی ہے، اور ایمان کے بعد جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی شریعت کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا ہے۔ ایمان ہو، اگر آپ پڑھیے یہاں یعقوب کا خط میرے سامنے ہے، یعقوب 2:14 کے اندر لکھا ہوا ہے، اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو، خالی جپتا ہو کہ میں ایماندار ہوں، عمل نہیں کرتا ہے، تو کیا فائدہ ہے؟ بغیر عمل کے ایمان بے فائدہ ہے۔ یعقوب کے خط میں، کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟
یعقوب کے خط میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہوں تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ تو نجات کا دار و مدار جو تھا، پہلی بات ایمان تھی، دوسری بات جو تھی جو خدا تعالیٰ کی شریعت ہے اس کے احکام پر عمل پیرا ہونا تھا۔ یعقوب کے خط 2:14 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایسا ایمان بے فائدہ ہے جس میں عمل نہیں ہے۔ یہ بائبل میرے ساتھ کھڑی ہے، جو قرآن نے بیان کیا تھا بالکل وہی بات ہے کہ پہلی بات ایمان کی ہے اور دوسری بات جو اعمال ہیں، جو شریعت ہے اس کے اوپر عمل کرو۔ اگر خالی ایمان رکھتے ہو، شریعت پہ عمل پیرا نہیں ہوتے ہو، کوئی ایمان نہیں ہے تمہارا، یہ بائبل کہہ رہی ہے۔ ظاہر ہے خالی ایمان بے فائدہ ہوگا جب تک خدا کے حکموں پر عمل نہ کرو گے۔ استثناء 27-26 کو میں کھولتا ہوں، تورات کے اندر یہ لکھا ہے، لعنت اس پر جو شریعت کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ان پر قائم نہ رہے۔ لہذا یہ کہنا کہ یسوع مسیح نے ہماری خاطر خون بہا دیا ہے، آج کے بعد جو ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ شریعت لعنت، یہاں تو کہا گیا تھا کہ جو شریعت پہ عمل نہیں کرتا اس پہ لعنت ہے۔ انہوں نے الٹی منطق اپنائی، انہوں نے شریعت کو لعنت کا نام دے دیا۔ کیسا غضب ہے یہ خدا کا۔ تورات یہ کہہ رہی ہے کہ لعنت اس شخص پر کہ جو خدا تعالیٰ کی شریعت کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ان پر قائم نہ رہے، اس کے اوپر لعنت ہے۔ اور سب لوگ کہیں آمین، کہو آمین۔ خدا کہتا ہے شریعت پر عمل نہ کرنے والے لعنتی ہیں، اور بزرگ پلوس کہتے ہیں شریعت لعنت ہے، شریعت کی لعنت سے چھٹکارا مل چکا ہے۔ میں کس کی مانوں؟ خدا کے کلام کی مانوں، بزرگوں کی روایت کی مانوں؟ حضرت مسیح کو یہودیوں سے سب سے بڑی شکایت یہ تھی، اور وہ ان سے کہتے تھے کہ تم خدا کے کلام کو باطل کر دیتے ہو یہ اپنے بزرگوں کی روایتوں سے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ لعنتی ہے جو خدا کی شریعت پر عمل نہیں کرتا ہے، بزرگ کہتا ہے کہ نہیں، شریعت لعنت ہے، شریعت سے چھٹکارا مل چکا ہے۔ آپ کی مرضی ہے، آپ خدا کے قانون پر عمل کر کے رحمت والے بنے، آپ کی مرضی ہے، آپ بزرگ پلوس کے نقش قدم پہ چل کے شریعت کو لعنت کا نام دے کے ان احکام سے چھٹکارا پالیں، آپ کی مرضی ہے، انسان آزاد ہے، چاہے تو یہ رستہ اختیار کریں، چاہے تو وہ رستہ اختیار کریں۔ جی آگے یہ گزارش کروں گا کہ خدا کے احکام کی طرف آئیں، بزرگوں کی روایتوں کی طرف نہ آئیں۔ جو مسیحی نجات ہے، آج جو مسیحی حضرات کا نظریہ نجات ہے وہ بائبل سے ثابت شدہ نہیں ہے۔ دو نظریے نجات ہیں، مسیحی حضرات میں دو نجات کے نظریات پائے جاتے ہیں، وہ دونوں ہی بزرگوں کی روایتیں ہیں، وہ بائبل سے ثابت شدہ نہیں ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے، میں آپ کے سامنے یہ مسیحی علم الہی کی تعلیم ہے اور یہ پڑھائی جاتی ہے، گجرانوالہ کی جو سیمنری ہے وہاں پڑھائی جاتی ہے۔ وہاں جب نجات کا موضوع ہے، یہاں کیلونزم ایک نظریہ کیلونزم کا ہے اور ایک نظریہ امینینزم کا ہے۔ مسیحی حضرات نجات کے لیے یہ دو نظریے اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ کہیں بھی بائبل میں یہ موجود نہیں ہے، یہ ساری بزرگوں کی روایتیں ہیں۔ تو یہ پورا دونوں جو ہیں، یہ کیلونزم یا امینینزم، دونوں کا انہوں نے یہ تقابل کر کے رکھا ہوا ہے۔ مسیحی حضرات میں ان دونوں میں جو ہے وہ تضاد پایا جاتا ہے، جس کا کل نمونہ پادری صاحب نے ہمیں دکھایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ ایمان نہیں رکھتا کہ ہر پیدا ہونے والا گناہگار ہے۔ ہاں جی، تو یہ جو ہے یہ دراصل ان دو بزرگوں کے بنیادی بنائے ہوئے تراشیدہ عقائد کی وجہ سے ہیں۔ تو جو مسیحیوں کی نجات ہے وہ ان بزرگوں کی بنائی ہوئی ہے۔ نبیوں کی تعلیم جو ہے وہ شریعت پر عمل پیرا ہونا، خدا کے سب سے پہلے اور بڑے حکم یعنی خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کی شریعت کے اوپر عمل کرنا، یہ نظریہ نجات ہے بائبل کے مطابق۔ اعمال 24:14 کے اندر لکھا ہے، اعمال 24:14 کے اندر لکھا ہے، یہ اقرار کرتا ہوں کہ جس طریق کو وہ بدعت کہتے ہیں اسی کے مطابق میں اپنے باپ دادا کے خدا کی عبادت کرتا ہوں، اور جو کچھ تورات اور نبیوں کے صحیفوں میں لکھا ہے اس پر میرا ایمان ہے۔ یہاں تو انہوں نے ختم کر دیا نا، جناب پلوس نے تو شریعت کو لعنت قرار دے دیا۔ اور یہ دیکھیے
अमाल 24-14 के अंदर ये लिखा गया है कि मैं अपने बाप दादा के खुदा की इबादत करता हूं और जो कुछ तौरात और नबियों के सहीफों पर लिखा हुआ है मेरा उस पर ईमान है। पादरी साहब जो है वो इस हवाले को नोट करें जरा, मैं एक हवाला पढ़ने लगा हूं। ये हवाला रफ़ा आसमानी का है, बाद का है 24-14 का, क्योंकि ये ज़रिया नजात है। ये बाद में मसीह के आपके खुद बयान करदा हुआ जैसा आपका अकीदा मसलूब होने का, उसके बाद ये बात 24-14 के अंदर बयान की गई है कि नजात का नजरिया वो है जो बुजुर्गों ने बयान किया है, नबियों ने बयान किया है और मेरा उसके ऊपर ईमान है। और यकूब का खत मैं खोलता हूं, 1:22 के अंदर लिखा है, कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। यहां भी शरीयत के ऊपर अमल पैरा होने की ताकीद की गई है। यह नहीं कहा गया कि शरीयत अब से लानत हो गई है, अब शरीयत से हमें छुटकारा मिल गया, ऐसा नहीं कहा गया, बल्कि जनाब यकूब के खत में यह वाज़े लिखा हुआ है कि कलाम पर अमल करने वाले बनो, न महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। एक हवाला और नोट कीजिए कि यह मुकाशफा 21:8 है। ये मैं वो हवाले दे रहा हूं जो हजरत मसीह की सलीब के बाद के हैं, कि उन बुजुर्गों का जो इब्तदाई थे उनका ईमान क्या था, उनका तसव्वुर नजात क्या था। मुकाशफा 21:8 है, मगर बुज़दिलों और बेईमानों, ईमान पहली शर्त थी ना, और गनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। देखिए, पहली बात ईमान है, दूसरी बात अहकाम शरीयत पर अमल पैरा होना है। बिला हिसाब ना छूटोगे, हिसाब होगा। ये मुकाशफा 21:8 में है। ये अर्गज नहीं हो सकता कि खुदा शरारत का काम करे और कादरे मुतलक बदी करे। इंसान को उसके अमाल के मुताबिक ही बदला मिलेगा, बाइबल ये कह रही है। जैसा कुरान करीम ने बयान किया था ना, ला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, बाइबल साथ खड़ी है मेरे, और बाइबल के अंदर ये लिखा हुआ है कि इंसान को उसके अमाल के मुताबिक ही बदला मिलेगा। यकीनन खुदा बुराई नहीं करेगा, कादरे मुतलक बेइंसाफी नहीं करेगा। और सो अगर तुझ में समझ है तो ऐ सुन ले और मेरी बातों पर तवज्जो कर ले कि वहां हिसाब होगा, वहां तुम्हें बेहिसाब नहीं छोड़ा जाएगा कि यस्सु की सलीबी मौत पर ईमान ले आओ नजात हो गई। नहीं, अगर अक्ल रखते हो तो तवज्जो कर लो। ये तुम्हारी बाइबल अयूब की किताब है, 34:10 के अंदर ये लिखा हुआ है, या वहां बिला हिसाब नहीं छोड़े जाओगे। हाँ जी, गंदम बोओगे गंदम काटोगे, जो बोओगे जो काटोगे। अयूब की किताब के अंदर बिल्कुल वाज़े लिखा हुआ है, वहां बिला हिसाब नहीं छूटोगे। अयूब 34:10। आगे आइए, हिजकियेल है 18:20 है, वहां लिखा है, बेटा बाप के गुनाह का बोझ ना उठाएगा। इन्होंने सारी दुनिया के गुनाह वो हजरत मसीह पे लाद के और उन्हें मसलूब करके कहा हमें आज़ादी मिल गई, हमें निजात मिल गई। बाइबल इस अकीदे का जो रद्द कर रही है। और लिखा हुआ है हिजकियेल की किताब में, बेटा बाप के गुनाह का बोझ ना उठाएगा, ना बाप बेटे के गुनाह का। सादक की सदाकत उसी के लिए होगी, शरीर की शरारत उसी के लिए होगी। ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है और ये हिजकियेल की 18:20 है और कुरान करीम ने इसको बयान किया है। मैं आपसे कहता हूं, आइए जो हम में और तुम में यकसा बात है उस के ऊपर ईमान लेके आओ। कुरान करीम कहता है, वला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। और बाइबल ये कह रही है क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, ना बाप बेटे का, ना बेटा बाप का। ये आपकी बाइबल कह रही है। इन बातों के ऊपर जो यकसा हैं उसी पे ईमान ले आओ अगर नजात चाहते हो तो। हर रास्तकार, यूशा 16:15 है, हर रास्तकार अपना अजर पाएगा और हर एक अपने अमाल के मुताबिक हासिल करेगा। कितनी वाज़ेह बात है कि अपने अमल के मुताबिक ही हासिल करोगे। अगर किसी का अमल नेक है, नेक अजर पाएगा। अगर किसी का अमल जो है वो बद है तो उसका नतीजा भी बुरा होगा। क्या इशारा करेंगे? टाइम कितना? 5 मिनट। ठीक है, मुझे 5 मिनट दे दीजिएगा, मैं बात मुकम्मल कर। ठीक है, ठीक है। मती 18:3-4 है। मती के अंदर हजरत मसीह इब्ने मरियम फरमाते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मनिंद ना बनो, तौबा ना करो यानी जो गुनाह किए हुए हैं उनसे तौबा ना करो और बच्चों की मनिंद ना बनो। बच्चों की मनिंद बनने से मतलब ये है कि बच्चे जिस तरह पाक होते हैं, गुनाहों से मासूम होते हैं, अगर तुम गुनाहों से मासूम ना बनोगे तो आसमान की बादशाही में हरगज दाखिल ना होगे।
बस जो कोई अपने आप को उस बच्चे की मिनंद छोटा बनाएगा वही आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। मत्ती 6:5 के अंदर है कि रास्तबाजी के भूखे और प्यासे बनो क्योंकि वो आसूदा होंगे। यहाँ हमें म्यार बता दिया गया कि रास्तबाजी इख्तियार नहीं करोगे तो निजात नहीं मिलेगी। इसी तरह मत्ती 5 बाब की 21-26 है। वक्त की किल्लत के सबब मैं नहीं पढ़ रहा, आखिरी बात पढ़ूंगा। जब तक तू कोड़ी कोड़ी, अच्छा चले ठीक है, जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना करेगा वहां से हरगिज़ ना छूटेगा। हजरत मसीह इब्ने मरियम ने 2 टोक वाज़े बयान कर दिया कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा नहीं करेगा। ये मुझे कह रहे हैं टाइम दे रहे हैं, निकाल दे, मैं पूरा ही पढ़ दूं यार। हाँ जी, मत्ती 5:26 है। जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा नहीं करेगा तो वहां से नहीं छोड़ेगा। इसलिए ये लोगों के हक दबाने वाले और लोगों के साथ ये जुल्म करने वाले और कहने वाले लगे कि हमारे लिए तो यस्सु जो है मसलूब हो गए हैं, ये जरा मेंशन करते, ऐसे नहीं होगा। वहां कोड़ी कोड़ी अदा करोगे तो निजात पाओगे। इसी तरह मत्ती 25 बाब 31-46 में अमाल नेक व बद क़यामत के दिन इसकी जज़ा और सजा का वाज़े जो है वो बयान किया गया है। नजात कैसे होगी? मत्ती 19 बाब 16-30 में, लूका 18-18-30 में, मरकस 10-18-27 में ये बयान किया गया है। और एक वाकया बाइबल के अंदर से बड़ा मशहूर है। एक मालदार जो है वो हजरत मसीह इब्ने मरियम के पास आया। पादरी साहब ये सुनिएगा जरा, एक मालदार शख्स जो है, नौजवान जो है, वो हजरत मसीह इब्ने मरियम के पास आया। आके सवाल क्या करता है कि मैं क्या करूं कि नजात पाऊं, क्या करूं? जी हाँ, मैं क्या करूं, मकसद तो वही है ना, मैं क्या करूं? तो हजरत मसीह इब्ने मरियम ने उसे क्या कहा था? ये कहा था कि मेरी सलीबी मौत पे ईमान ले आना, तेरी निजात हो जाएगी, ये कहा था? नहीं, कहा तू ऐसा कर के हुक्मों के ऊपर अमल कर। उसने कहा मैं सब हुक्मों के ऊपर अमल करता हूं, मैंने आज तक हुक्मों की खिलाफ वर्जी नहीं की है। हजरत मसीह ने फरमाया अगर हुक्मों के ऊपर अमल करता है तो ऐसा कर, सारा माल जो है खुदा की राह में खर्च कर दे तो मेरे पीछे हो जा। मगर उसने क्या किया? लूका 10:25-37 में है, ये बात सुनने के बाद वो मायूस हो गया, क्योंकि वो मालदार था मालदार था, वो मायूस हो गया। वो कहने लगा कि ये सारा माल मैं खर्च कर दूं, ये कैसे हो सकता है? वो चला गया। और हजरत मसीह इब्ने मरियम ने क्या फरमाया? फरमाया कि ऊंट का सुई के नाके में दाखिल होना मुमकिन है, अमीर की निजात नहीं होगी। सारे मसीही सुन ले, जो अमीर हैं उनकी निजात नहीं होगी। अगर वो आता हमारे पास, हम उसे कहते कि तुम्हारा माल जो तुमने कमाया है हलाल तरीके से, वो तुम्हारे ऊपर जायज है, तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने ज़कात फर्ज की है, अब उसमें से माल में से 2.5% ज़कात अदा कर दो बस। हजरत मसीह ने कहा सारा माल खुदा की राह में खर्च कर दे। उसने कहा मैं नहीं कर सकता। कहा इसकी निजात नहीं होगी, जैसे ऊंट सुई के नाके में से नहीं गुजर सकता। लिहाजा जितने अमीर आदमी है ना, ये यूरोप के जितने ईसाई हैं, अमेरिका के जितने ईसाई हैं और जितने मालदार हैं, वो सारे ये बात नोट कर लें, ऊंट सुई के नाके में से गुजर सकेगा, निजात अमीर आदमी की नहीं होगी, अमीर मसीही की। हमारे लिए तो ये नहीं है ना, हमारे लिए तो है ज़कात अदा कर दे, अल्लाह की राह में जो उसे तफीक है, अपने माल से ज्यादा है जरूरत से, वो अल्लाह की राह में खर्च कर दे, उसकी निजात है। मगर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है ऊंट सुई के नाके में से गुजर सकता है, अमीर आदमी की निजात नहीं। पादरी साहब आप भी अमीर हैं, थोड़े से मुझे शक पड़ता है। अच्छा, अब मैं बात करने लगा हूं कि मसीही मजहब में निजात नहीं है। मेरी एक बात जो है नोट कीजिएगा, मसीही मजहब में जो नजात का नजरिया है, जो हजरत मसीह ने बयान किया है, उसको इन्होंने रद्द कर दिया। जो नबियों ने बयान किया है उसको इन्होंने रद्द कर दिया। जो बयान किया बुजुर्गों ने, बुजुर्गों की रवायतों को खुदा के कलाम से, खुदा का कलाम इन्होंने रद्द कर दिया अपने बुजुर्गों की रवायतों से। और जो उन्होंने इनका ट्रैक बदल दिया, उन्होंने इनका ट्रैक बदल दिया, नजात वाले ट्रैक से उतार के इन्हें वो अबलीस का जो ठिकाना है उस ट्रैक पे चढ़ा दिया। अगर ये नबियों की तलीम पर अमल करते, अगर ये यस्सु मसीह की तलीम पर अमल करते, तो यस्सु मसीह ने पहाड़ी वाज के अंदर वाज़े तौर पर फरमा दिया है वही जो नबियों की तलीम है। सिर्फ 5 मिनट और जो अभी पूरा हुआ है। अच्छा चले, पहली बात जो है मैं मुख्तसर कर दूं, इनकी नजात का नजरिया जो है यस्सु की सलीबी मौत पर के मर कर जी उठने के बाद पर ईमान रखने पर है, ये है। जबकि बाइबल इसके खिलाफ है। बाइबल अयूब की किताब जो है 7-9-10 के अंदर लिखा हुआ है, जो मर के कब्र में जाता है वो दोबारा वापस नहीं आता।
ایوب کی کتاب ہمیں کہتی ہے کہ جو مر کے قبر میں جاتا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آتا. اگر یہ خدا کا کلام سچا ہے تو یسوع مسیح کی یہ صلیبی موت میں نے 2 بار پڑھا ہے والا، اب نہیں پڑھوں گا میں. ایوب کی کتاب ہے 7:9-10 ہے، ہاں جی 8-10 ہے کہ جو کوئی قبر میں جاتا ہے وہ جیسے بادل غائب ہو جاتا نا آ کے، ویسے وہ دوبارہ جو ہے وہ دوبارہ نہیں آتا ہے، جیسے بادل پھٹ کر غائب ہو جاتا ہے. لہٰذا یا اگر یہ ایوب کا میں جو خدا کا کلام ہے اگر یہ سچا ہے تو مسیح کی جو صلیبی موت کی کہانی ہے یہ جھوٹی ہے. اگر مسیح کی صلیبی موت کی کہانی سچی ہے تو ایوب کا یہ بیان جھوٹا ہے. 2 میں سے ایک بات کو بہرحال جھوٹا ماننا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے، پہلے تو قتل کرنے پر جہنم کی سزا تھی نا بائبل کے اندر، عہد نامہ قدیم کے اندر. یسوع مسیح نے کہا بڑی سختی، شریعت اس سے بھی سخت، تورات سے بھی سخت کر کے کہا کہ اگر کوئی کسی کو احمق کہتا ہے وہ جہنم کی سزا کا حقدار ہوگا. پادری صاحب، کوئی احمق کہتا ہے اس کی نجات نہیں ہے. حضرت مسیح نے یہ بیان کیا ہے، وہ جہنم کی سزا کا سزاوار ہوگا. یہ متی 17 تا 6 تا 18 تک یہ تفصیلی بیان ہے. پہلے زنا پر جہنم کی سزا تھی، جو زنا کرتا ہے اسے سزا ملے گی، وہ بے سزا نہیں چھوٹے گا. مگر حضرت مسیح نے کہا تھا کہ عورت کو بری نیت سے دیکھ ہی لیا، زنا نہیں کیا، بدکاری نہیں کی، عورت کو بری نیت سے دیکھ لیا کہ میں اس سے بدکاری کروں گا، کہا اپنی آنکھ نکال کے باہر پھینک دے، یہ تیرے لیے بہتر ہے کہ تو کانا ہو کے خدا کی بادشاہی میں داخل ہو، یہ بہتر ہے، ورنہ تو اپنی آنکھ کے ساتھ جو ہے جہنم میں جائے گا. کتنی بڑی سخت سزا ہے کہ بری نیت سے دیکھ ہی لیتا ہے تو اس کی نجات نہیں ہے، وہ جہنم میں جائے گا. حضرت مسیح ابن مریم نے فرمایا ہے کہ حضرت مسیح نے یہ غلط کہا ہے، یہ سچ فرمایا حضرت مسیح ابن مریم نے. لہٰذا اگر تم حکموں پہ عمل نہیں کرو گے نجات نہیں ہے. حضرت مسیح نے فرمایا اگر تیرا دانا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کے پھینک دے، اسے کاٹ کے پھینک دے، ورنہ تیرا سارا بدن جہنم میں جلے گا. یہ متی 5:21-27 میں ہے. اور حضرت مسیح نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ اگر تمہیں ٹھوکر لگتی ہے اپنے گلے میں چکی کا پاٹ ڈال کے سمندر میں ڈوب مرنا تیرے لیے بہتر ہے، ورنہ تو جہنم میں جائے گا. لہٰذا یہ جو بزرگوں کی نجات جو بیان کرتے ہیں یہ تو کوئی قصے کہانی نہیں ہے. خدا کے کلام کی بات کرو، خدا کے کلام کی جو نجات ہے اس کو بیان کرو. یہ کیلون کے بنائے ہوئے نظریہ نجات کو ہم نہیں مانتے ہیں، آپ کے لیے بھی مفید نہیں ہے. بس 1-2 بات رہ گئی ہے. اگلی بات نمبر 3 پہ متی 18-24 میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، جتنے بھی امیر زادے مسیحی ہیں، دولت مند مسیحی ہیں، ان کی نجات نہیں ہے. حضرت مسیح نے 2 ٹوک فرما دیا ہے، اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے، ان کی نجات نہیں ہو سکتی. بس میں ابھی کب ہوا ہے، ابھی تو پورا ہوا ہے. بس ایک بات رہ گئی، بس صرف 2 منٹ گن کے دے دیں بس. حضرت مسیح ابن مریم نے فرمایا کہ جو شریعت کے چھوٹے سے چھوٹے حکم کو منسوخ سمجھے اور عمل نہ کرے اس کی نجات نہیں ہے، جبکہ مسیحی حضرات شریعت کو لعنت کا نام دے کر شریعت سے نجات حاصل کر چکے ہیں. اگلی بات 5 نمبر، حضرت مسیح کی تعلیم کو پرانی باتیں کہہ کر رد کر دیتے ہیں، پلوس اور بزرگوں کی پیروی کرتے ہیں. حالانکہ حضرت مسیح نے فرمایا تھا کہ تمہارا ہادی ایک ہی ہے، یعنی کہ یسوع. مگر جو لوگ مسیح کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے ہیں، حضرت مسیح نے صاف فرما دیا ہے کہ ان کی نجات نہیں ہے. اگر نجات چاہتے ہو تو میرے پاس آؤ، زندگی کی روٹی میں ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو میں تم سے کہتا ہوں میری پیروی کرو، بزرگوں کی نہیں. آخری بات ہے، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا. یہ جو کہتے ہیں نا خون بہا کے حضرت مسیح نے ہماری نجات کروا دی، یہ کر دیا، سنیں حضرت مسیح کیا فرما رہے ہیں. جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. آسمانی باپ جو اس کی ہدایت پر چلتا ہے، جو اس کے قانون پر چلتا ہے، وہ ہدایت پائے گا. مجھے خداوند کہنے سے اس کی نجات نہیں ہو جائے گی. وہ کہیں گے اے یسوع مسیح ہم نے تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں کیے، ہم نے تیرے نام پر نبوت نہیں کی. وہ انہیں کہیں گے نکل جاؤ بدکارو، میں تمہیں نہیں جانتا. یہ حضرت مسیح ابن مریم کی میں نے آپ کو قرآن کریم کے حوالے سے، تورات کے حوالے سے، انجیل کے حوالے سے ثابت کر دیا کہ ایمان شرط اول ہے اور اس میں شرک کی آمیزش نہ ہو، اور اس کے بعد شریعت کے احکام پر عمل پیرا ہونا.
قرآن کریم، تورات اور انجیل اس سے سب پہ متفق ہے. شکریہ بھائی، شکریہ.